رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بک کا نام حسن اخلاق اور چیپٹر کا نام الحیاء، شرم و حیا، موڈیسٹی۔ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحیاء، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ یعنی ہر دین کی کوئی ڈسٹنکٹیو کوالٹی ہوتی ہے اور اسلام کی کوالٹی موڈیسٹی ہے، حیا ہے۔ حیا کا لفظ اگر ہم دیکھیں تو یا سے نکلا، یہ اس کا روٹ ہے، یعنی حیات سے ہے۔ بارش، تر و تازگی اور نباتات کا اگنا بھی اس میں آتا ہے، یعنی یہ ایک بڑی ہی خوشگوار کیفیت کا نام ہے۔ اور حیا بھی تعلقات کی اگر ہمارے معاملات میں اور تعلقات میں حیا ہوگی تو پھر وہ بھی ایک طرح سے بہار ہی کا رنگ دیکھنے کو ملے گا۔ حیا دل کی زندگی کا نام ہے اور دل میں ایسی کیفیت کا پیدا ہونا کہ جس کو لے کر انسان برائی سے رک جائے۔ اور اس کے علاوہ حیا اللہ کے ہونے کا احساس، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے نہ صرف ہمیں ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی دیکھ رہا ہے، تو گویا ہر وقت یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نظر میں ہیں، تو جو وہ انسان الرٹ ہوگا اور برائی سے رک جائے گا اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور حیا کے بغیر انسان اپنی برائیوں کو بالکل نہیں جان سکتا۔ تو جب کسی انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے تو وہ اپنی کمزوریوں سے اویئر ہو جاتا ہے، اس کو نظر آتی ہیں اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنی ویکنیسز اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر حیا ہے تو اچھے اور برے میں ہم فرق بھی کر سکتے ہیں۔ اگر حیا نہ رہے تو پھر کیا اچھا کیا برا اس کا ہم فرق واضح نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہم حدیث و سنت سے دیکھیں حیا کو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور گفتگو میں عاجزی، یعنی ایک طرف حیا اور ساتھ گفتگو میں عاجزی، ہمبلنس، یہ ایمان کی دو شاخیں ہیں۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس ہو تو اس کا دل جاگ جاتا ہے، یعنی اس کے یعنی وہ دل زندہ ہے، یہ زندگی کی علامت ہے دل میں حیا ہونا۔ اور اللہ کا پھر احسان بھی مانتا ہے وہ انسان، اس کی نعمتوں کو گن گن کر یاد کرتا ہے اور پھر اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے، تو گویا ایسا احساس ہے، ایسا احساس ندامت ہے کہ میرے رب کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں مجھ پر، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے رسپانس میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو جب اندر کا ایک احساس ہے حیا، اگر ہم اس کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر ہم غلطیوں سے آٹومیٹیکلی بچنا شروع کر دیں گے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ حیا اگر مزید اس کو ڈیفائن کیا جائے یا اس کو ایلیبوریٹ کیا جائے تو یہ تقوی کے ساتھ لنک نظر آئے گا، یعنی جب جس میں بہت زیادہ حیا ہوگی تو گویا وہ انسان متقی ہوگا اور تکبر سے بالکل پاک ہوگا۔ اور بہت ساری حدیث یہ بتاتی ہیں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، یعنی حیا کو ایمان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے، اگر حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو جب اپنے گناہوں پر شرمندگی نہ ہو تو انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، بہت کو پرفیکٹ سمجھتا ہے۔ تو حیا وہ چیز ہے کہ انسان کو اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں، گناہ چھوڑنے کے طریقے سوچنے لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے حیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا کو پیدا کیسے کیا جائے خود میں۔ ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بائی برتھ بائی نیچر ہی بہت زیادہ باحیا ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے یا کچھ دوستیوں لوگوں کی وجہ سے کبھی کبھی حیا ماند پڑ جاتی ہے،
انسان بے حیائی کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ حیا کو ان لوگوں کی مجلس سے حاصل کیا جائے کہ جو حیا والے ہوں۔ جب کوئی باحیا انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو یا آپ اس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ آپ تعلقات رکھیں، اس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگس ہوں، تو آپ بھی آٹومیٹیکلی اپنے اندر حیا پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی پھر اس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اپنے اندر حیا کا پہلو اجاگر کر لیتا ہے کہ فلاں نے یا وہ فلاں باحیا انسان یا جو چیزوں کو اتنا اچھے سے لیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز میں کتنا فیئر ہے۔ تو اگر ایسے لوگوں کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے، مینس کہ اچھی کمپنی ہم اڈاپٹ کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہم باحیا بن جائیں گے۔ اور حیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ حیا زندگی کی علامت ہے اور حیا ایمان کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی علامت ہے، اور یہ احساس کہ انسان زندگی میں ہر عمل کے لیے رسپانسیبل ہے۔ حیا کوئی ایک بالکل یہ اخلاق کا ایک پہلو تو ضرور ہے، لیکن اگر اس کو ہم اچھے سے اڈاپٹ کر لیں تو یہ کمپلیٹ لائف سٹائل کا نام ہے جو مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے، یعنی حیا ایمان کی پہچان ہے۔ کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر ایمان کتنا زیادہ ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ کتنا زیادہ باحیا ہے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت انس، ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک جو ہیں، ان کی کنیت ابو حمزہ تھی اور ان کا لقب بڑا ہی خوبصورت خادم رسول تھا۔ بنو نجار قبیلہ سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور ان کی ماں جو سہلہ ہیں، جب اسلام قبول کیا تو کیا ہوا کہ ان کے شوہر ان کو چھوڑ گئے، وہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ اس کے بعد ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ جو ہیں یہ بہت ہی ریچ اور بہت زیادہ باغات کے مالک تھے، یعنی ان کا ایک اثر و رسوخ تھا، ایک اچھے بزنس مین، ایک اچھے مالدار اور عزت دار آدمی تھے۔ تو جب انہوں نے نکاح بھیجا حضرت انس بن مالک کی مدر کو، سہلہ کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حق مہر میں کچھ نہیں چاہیے، آپ صرف اسلام قبول کر لیں تو وہی میرا حق مہر ہوگا۔ تو اس طرح اسلام کی شرط پر ان سے شادی کی۔ حضرت انس جو ہے صرف 10 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے، تو حضرت انس کی والدہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئیں کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے۔ 10 سال حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو حضرت انس اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں موجود ہے۔ جیسے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو کوئی کام کہا، تو کیونکہ وہ بچے تھے اور بچے اکثر جب کوئی کام کہا جائے تو ہاں سے پہلے نہ بولتے ہیں، تو بالکل اسی طرح حضرت انس نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسی کام کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کام نہیں کروں گا۔ لیکن جب بعد میں وہ کام کے لیے گئے تو بازار میں، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے، لڑکوں کو دیکھا کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی رک گئے اور کھیلنا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور بڑے ہی پیار سے انہوں نے حضرت انس کو گردن سے پکڑ لیا اور فرمایا، انیس کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کوئی نام ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا جاتا ہے، تو انیس کا مطلب بن جاتا ہے یعنی چھوٹا انس کہہ لیں، یا اسی کی جیسے حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے عائش کہا کرتے تھے، تو یعنی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گردن کو پکڑا اور فرمایا کہ میرا کام کیا یا نہیں؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ ابھی ابھی کیے دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی اتنی نرم تھی کہ اس سے زیادہ کوئی چیز نرم میں نے نہیں دیکھی، اور میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک بار بھی یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ کتنا بڑا ٹائم ہے، 10 سال کا عرصہ، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا
کہ حضرت انس کو روکا ہو یا ٹوکا ہو کسی کام کے لیے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی 10 دن بھی رہے تو ہم تو 10 بار اس سے کہیں کہ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ دوسروں کے ساتھ رہتے اور اپنے ملازمین اور ساتھ رہنے والوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کی کیفیت کیا تھی۔ ایک دفعہ حضرت انس بہت زیادہ لیٹ گھر آئے تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ اتنے لیٹ کیوں آئے؟ تو فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ تو تو انہوں نے پوچھا کہ کس کام کے لیے بھیجا ہوا تھا؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ وہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت انس کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ راز ہے تو پھر آپ مجھے بھی نہیں بتاؤ۔ دیکھیں کہ ماں کا یہاں کریکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو راز رکھنا سکھا رہی ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے کہ ٹھیک ہے مجھے بتا دو، کسی اور کو نہ بتانا، میں تو تمہاری ماں ہوں۔ لیکن حضرت انس کی والدہ نے ان سے فرمایا کہ بس صحیح ہے، اگر آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے تو پھر مجھے بھی مت بتاؤ اور کسی سے بھی یہ راز کبھی افشا نہ کرنا۔ اور حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو ان کے بہت زیادہ قریب تھے، تو حضرت انس ان سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مجھے راز رکھنے کا نہیں کہا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو مختلف ناموں سے بھی پکارا کرتے تھے، کبھی انہیں انیس کہہ کر پکارتے اور کبھی دو کانوں والا کہہ کر بھی پکارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت انس کو دعا دی کہ اے اللہ اس کو مال اور اولاد میں بہت زیادہ برکت عطا فرما اور جنت میں جگہ دینا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس جب اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ان کے پیچھے تقریباً 100 بیٹے اور پوتے تھے اور مال بھی بہت زیادہ تھا۔ اور حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے دعائیں دی وہ 2 دعائیں تو پوری ہو چکی، یعنی اولاد میں بھی بہت برکت ہوئی اور مال میں بھی، اور مجھے امید ہے کہ جنت کی دعا بھی پوری ہوگی۔ تو یہ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 38 دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، رواہ البخاری کتاب الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایمان اور حیا بالکل ساتھ ساتھ ہے، جب ایک آئے گی تو دوسری آٹومیٹیکلی آ جائے گی، اور جب ایک اٹھ جائے گی تو دوسرے سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حدیث نمبر 39 ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے۔ یعنی حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کا ٹھکانہ، ایمان کا انجام کیا ہے؟ جنت۔ اور بے حیائی، یعنی بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ فحش باتیں اس میں آ جائیں گی، فحش بات کرنا، سختی سے بات کرنا، دوسروں کی انسلٹ کر دینا، بدتمیزی سے بات کرنا، کسی کو ہیوملیٹ کر دینا، بہت زیادہ لاؤڈ ہو جانا، بے لحاظ ہو کر بات کرنا، کسی کو کاپی کرنا، کسی کی نقل اتارنا، انسیولائزڈ ہو جانا، فحش میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بے حیائی یعنی فحش گوئی یہ کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 40 ہے۔ عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان۔ سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی وہ صحابی کچھ ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ شائع تھے اور بہت زیادہ کانفیڈینس ان میں نہیں تھا، بڑھ چڑھ کے بات کرنے والے نہیں تھے، تو انصاری شخص ان کو کیا سمجھا رہا تھا کہ تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنے بارے میں اپنے اخلاق کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کو واز کر رہا ہے اس بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کے حال پر رہنے دو، یعنی جس طرح سے ہے اس کو ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا اور بہت زیادہ شو آف کرنے والا، یا بہت زیادہ جس کو ہمارے معاشرے میں چالاک اور ہوشیار اور اسی طرح کے جو ورڈز ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں بہت زیادہ تیز ہے، ہوشیار، چلاک، تو مومن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو پھر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ ہی حیا بھی آ جاتی ہے، تو حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مومن سمجھدار تو ضرور ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ چالاک اور تیز نہیں ہوتا، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل بے وقوف ہو جائے اور اس کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہو، کوئی جب جی چاہے اس کو لوٹ گھسوٹ کے لے جائے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ایمان اور اس کی حیا جو ہے وہ کرنے سے روک لیتی ہے۔ حدیث نمبر 41 ہے، عن ابی السوار العدوی قال قال سمعت عمران ابن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر، رواہ البخاری کتاب الادب۔ ابی سوار العدوی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے۔ یعنی اگر جس کے اندر حیا کا پہلو پایا جائے گا جس کے اخلاق میں، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے سب کچھ اچھا ہے، اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، اس کے لیے سب کچھ بیسٹ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم صرف اپنے اخلاق سے حیا کو باہر نکال دیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر، انسان کو گناہ کون سی چیز گناہ کروا رہی ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر حیا نہیں رہتی، اس کے اندر یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر حیا ہوگی، اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں اور ہر ایکشن کے بدلے مجھے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، تو پھر وہ بہت ساری گناہوں سے رک جائے گا اور نیکیوں کی طرف اس کا مزاج جو ہے وہ راغب ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے، حیا میں خیر ہی خیر ہے، حیا میں بہت کچھ ہے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان لوگوں کی مجلس میں جانا ہے، ان لوگوں کی کمپنی اڈاپٹ کرنی ہے کہ جو حیا والے ہوں۔ اچھا، اس ہفتے کی ہم اسائنمنٹ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی لسٹ بنائیں، ان اخلاق کی یا ایسی باتوں کی کہ جو حیا کے منافی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی سے روڈلی بات کرنا، یہ حیا کے خلاف ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو ہم نے یہ لسٹ بنانی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں، وہ کون سے بیہیویئرز ہیں کہ جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، اور حیا جو ہے وہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے۔ تو جب ہم وہ لسٹ بنائیں گے، ان چیزوں کو دیکھ لیں گے کہ کون کون سی چیزیں بے حیائی میں آتی ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم کانشیسلی ان چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔